بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ خالق و مالک حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور حضور پر نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم خشیت الہی کے تحت اپنا محاسبہ کر رہے تھے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں چھپا ہوا ہے یا درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اہل اللہ کا ایمان اسی حدیث طیبہ کا مظہر نظر آتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو اللہ کے خوف میں رونے دھونے، آہوزاری کرنے اور ذکر اور فکر کی کیفیات سے تقویت دیتے تھے اور دیتے ہیں۔ میں جیسے جیسے آپ کے سامنے یہ بیانات کروں گی، بڑے بڑے پیارے پیارے لوگوں کا تذکرہ کروں گی، یہ جو ابھی درس دے رہی ہوں یہ باتیں کروں گی، تو آپ نے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے۔ اور جب یہ جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا انہیں خود خیال آتا ہے تو انہیں امید لگ جاتی ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی بخشش کی مستحق ہونے کے اکرام سے نواز دے۔ اہل اللہ جب اللہ کے عدل کا خیال کرتے ہیں نا تو ان پر خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جب رب کریم کی فضل کا خیال آتا ہے تو امید سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میاں محمد نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو جو اولیاء اللہ ہیں نا، اللہ کے دوست، ان کی پوری زندگی خوف اور امید کے اندر ہی بسر ہوتی ہے۔ ہمارے عمل ذرا دیکھیں، ہمارے عمل خواہ کتنے کثیر کیوں نہ ہوں، یاد رکھیے ان پر بخشش کا انحصار ہرگز نہیں کیا جا سکتا مگر اللہ کے فضل و کرم پر۔ ہر مومن کو بخشش کی امید ہے، خواہ وہ ایمان میں کمزور ہو یا تھوڑا ٹھیک ہو یا پختہ ہو۔ اور جو صالحین تھے، جو واقعی عمل کرتے تھے، جن کا شب و روز اطاعت میں گزرتا تھا، وہ کیا فرماتے تھے؟ اور آپ اپنے اعمال کو بھی دیکھیے اور باتوں کو بھی دیکھیے۔ صالحین فرمایا کرتے تھے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے۔ کتنی بڑی بات ہے، جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔
یہ جو پیارے لوگ تھے. اور یاد رکھیں کہ صالحین اور متقی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے جتنے احسانات زیادہ ہوتے ہیں، وہ بارگاہ الہی کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ قرب یافتہ لوگ، وہ صالحین، وہ اللہ کے دوست، اللہ کے خوف کی وجہ سے زیادہ ڈرتے رہتے ہیں. کچھ میں آج کے سامنے جو صالحین ہیں ان کا تذکرہ کرتی ہوں. جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جتنا ان کو اللہ تعالی کی طرف سے اس کی رحمتوں اور مہربانیوں کا انعام و اکرام ہوتا ہے نا، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عام لوگوں کا اللہ تعالی سے ڈرنا اتنا کافی ہے. وہ خشیت کے بارے میں بتاتے ہیں نا، ڈرنے کے بارے میں، کہ عام لوگوں کا اللہ سے ڈرنا اتنا کافی ہے کہ ان باتوں سے بچتے رہیں جن سے رب کریم نے منع فرمایا ہے. اور پھر ساتھ اپنا فرمایا. یہ دیکھو خاص لوگ، یہ جن کے شب و روز عبادات اور ریاضات میں گزرے ہیں، وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کاش میں ان میں سے ہی ہوتا. اور آپ پر اللہ کا خوف اس قدر طاری ہوتا کہ ایک مرتبہ ان کی جو بکس پڑھی جاتی ہیں ان میں پڑھا کہ آپ خون کا پیشاب کرنے لگے. تو جو طبیب کو بلایا گیا، ایک یہودی طبیب آیا، اس نے جب دیکھا یہ رو رہے تھے زاروں قطار، اور وہ بھی ظاہر ہے جب ایک ڈاکٹر وہ دیکھتے ہیں تسلی ضرور دیتے ہیں، انسان تو ہوتا ہے نا. تو پھر اس نے اس کی آنکھیں نم اور وہ معذرت کرنے لگا، بتانے لگا کہ اس شخص کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. اور کس وجہ سے ہوا بلا؟ خوف الہی کی وجہ سے. خوف الہی کی وجہ سے. حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات مخلوق کو غفلت دے کر اس پر بڑا احسان کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتی نا تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مر جاتے. حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خوف پر امید غالب آتی ہے تو دل بگڑ جاتے ہیں. جیسے ہم جیسے احمقوں کا حال ہے، اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، میں نے خود سنا، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا. ایسے ہی جو عالم ہیں، عالمہ ہیں، عالمات ہیں، یہ ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں. یاد رکھیں وہ بخشنے والا بھی ہے تو وہ پکڑنے والا بھی ہے. بہرحال اللہ سے ڈرتے رہنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہ یاد رکھیے. حضرت شابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ امن حاصل ہو، کیونکہ یہ تیرے نزدیک اس امید سے بہتر ہے جس کے بعد خوف ہو. بندہ کہے کہ میں تو ایسے خیر اللہ بخش دے گا، پھر دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے تو پھر کیسا لگے گا آپ. ہمیں اللہ نے آج موقع دیا ہوا ہے، آج ہم عمل کر سکتے ہیں. ابھی بونے کا وقت ہے، ابھی بونے کا وقت ہے. اگر آج آپ بیج نہیں ڈالو گے تو کیا کل فصل کاٹنے کی امید کر سکتے؟ نہیں نا. تو آج ہی ہم لوگ اپنے لیے جنت میں گھر بنانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ نے سانسیں ہمیں دے رکھی ہیں، ابھی ہم چل پھر سکتے ہیں، ابھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. کیا میں توقع رکھوں؟ حضرت سلیمان فرمایا کرتے تھے کہ واللہ مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہی منہ کے بل آگ کی طرف گھسیٹا جائے گا. اتنے خوف زدہ ہوتے تھے وہ لوگ جو عمل بھی کرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ روایات میں آتا ہے، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا. فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ بخشش سے محروم شخص
میں ہی ہو سکتا ہوں۔ اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی شخص کی مغفرت ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت اور فضل پر امید کرتے ہوئے یقین کروں گا کہ وہ خوش قسمت میں ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جان مال ہر لحاظ سے اتنی قربانیاں دی، عمل کے نمونے تھے، وہ قربان ہونے والے تھے۔ بہت سارے واقعات میں نے آپ کو سنا رکھے، یہ ان کا عالم ہے۔ ذرا اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیے۔ دیکھیے اولیاء کرام صالحین جو شب و روز عبادات میں گزارتے تھے، اللہ کی بندگیاں کرتے تھے، باوجود اس کے خوف سے غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، ساری رات عبادت میں گزار کر صبح پھر نادم ہوتے تھے، ندامت کے آنسوؤں کی لڑیاں ان کی آنکھوں سے رواں رہتی تھی، اور کیا کہتے تھے کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ ہر ٹائم ان کو احساس ہوتا تھا، اور اپنے آپ کو ہزار ریاضتوں کے باوجود حقیر اور معصیت والے سمجھتے تھے۔ کہتے تھے گناہ ہی ہم لوگ تو کر رہے ہیں، ہم تو بندگی کا حق بھی نہیں ادا کر رہے۔ جب رات آتی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب دن آتا تھا تو پھر بھی افسوس ہوتا تھا، کہتے تھے کہ پتہ نہیں بندگی کا حق ادا کیا یا نہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے اس سے بھی گناہوں میں بدل ہی نہ دے۔ کیسا ان لوگوں کو خوف ہوتا تھا، کتنا خوف الہی تھا، اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کیجیے۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو گردن میں سریا آ جاتا، ہم تو بڑے نیک ہیں جی، نہ تراجم آتے ہیں، نہ ہی ایسے خشوع اور خضوع ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، زمانے میں پھر رہے ہوتے ہیں دماغی طور پر، پھر بھی بڑے نیک ہوتے ہیں۔ صحیح ہے نا ہماری حالت؟ ذرا ان لوگوں کے ساتھ اپنا دیکھیے تو صحیح نا، کمپیریزن کیجیے، آپ بھی تو مومن ہو نا۔ باب فرید رحمت اللہ علیہ بہت پیاری ہستی، عبادات اور ریاضات کی ان کی کیفیت آپ تقریباً لوگ جانتے ہیں، آپ ان کے نام سے آشنا ہوں گے۔ دن رات اللہ کی رضا جوئی کے لیے مجاہدے کرتے، دن رات۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوج کے مقام پر آپ چلہ محفوظ میں ابتدائی مسلسل 40 دن تک ہر شب کنویں میں الٹے لٹکے رہتے تھے، کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اور دن کو باہر نکل آتے جب مخلوق سوتی تھی، آپ کہتے تھے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، یعنی اے سونے والے فرید اٹھ جا، جھاڑو دے مسجد، تو ستا رب جاگدا تیرے ڈاڈے نال پرید۔ یہ وہ فرماتے تھے اور سویا نہیں کرتے تھے۔ ہم کتنا زیادہ سوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی کیفیت بابا فرید جیسی تھی۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ جب رات آتی تھی نا تو ان کے اشعار ہیں، اس کا مطلب بتائی دیتی ہوں۔ کہتے ہیں عابد لوگ اس کی سختی اٹھاتے ہیں، اور جب صبح آتی ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ خوف الہی نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں، لہذا وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور بے وقوف لوگ دنیا میں آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے جس دل میں غم نہ ہو وہ اسی طرح خراب ہو جاتا، جس طرح وہ گھر جس میں رہنے والا کوئی نہ ہو۔ حضرت حسن بصری وہ بھی بڑی پیاری ہستی تھی، فرماتے تھے کہ جب کوئی ان کے بارے میں ہے کہ جب کوئی ان کو دیکھتا، ان کے یعنی غمگین والی کیفیت کو دیکھتا تو لوگ سمجھتے تھے نہ جانے کون سی مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایک حدیث طیبہ میں سنائی دیتی ہوں، ان اللہ تعالی یحب کل قلب حزین، یعنی اللہ تعالی ہر غمگین دل کو پسند فرماتا ہے۔ ایسے نہیں جیسے ہم لوگ سکے میں غمگین ہوتے، وہ دل نہیں، وہ غمگین دل
جو خوف خدا کی وجہ سے رہتے ہیں، کہ وہ دل جو آخرت کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے غمگین اور پریشان رہتے ہیں۔ ہم تو غمگین اور پریشان اللہ کا ذکر نہ کرنے کے سبب رہتے ہیں نا، دنیا کی طلب میں رہتے ہیں، مال کے حصول میں رہتے ہیں، دوسرا کیا کر گیا، اس کے پاس اتنا مال آ گیا، میں کیوں خالی ہاتھ ہوں۔ ہم تو اس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، ہمارے غم تو ذرا جدا ہے نا۔ میں ان پیارے لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ کا پسندیدہ دل وہ ہوتے ہیں جو اس کے خوف کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے بخدا مومن کے لیے دنیا میں حزن کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بڑا مکان بھی پانا ہوتا ہے نا۔ وہ بچے جو محنت کرتے ہیں وہی تو فرسٹ آتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو ہر گھڑی نئے نئے مصائب یعنی گناہوں کا سامنا کرنا پڑے وہ دنیا میں کس قدر غمگین نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک نام ہے، ساری زندگی کیسے گزری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن ان کے تقوی اور خوف الہی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور لکھا جاتا ہے بکس کے اندر کہ آپ نے 40 سال تک متواتر صبح کی نماز عشاء کے وضو سے ادا فرمائی، یعنی پوری رات خوف الہی میں روتے رہتے، عذاب الہی کے متعلق کوئی بھی آیت سن لیتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور کبھی اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے کھڑے ہو جاتے جیسے ایک مجرم، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے کہتے تھے مولا کریمہ اپنے ابو حنیفہ کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور روتے روتے کبھی آنسو تھمتے تو فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ کو معاف کر دیا گیا اور رہا کر دیا گیا تو یہ بڑی حیرانی کی بات اور تعجب کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کی حالت بتا رہی؟ یہ ان لوگوں کی جن کی ساری زندگیاں بندگی اور اطاعت میں گزری ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ نہ بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کر سکتے، نہ خوف خدا کا احساس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سر اپنا محاسبہ کیجیے، آپ معاشرے کی حالت دیکھیں کہ ہم سے کوئی بڑا ظالم ہوگا؟ ہم ظالم ہیں، غافل ہیں، گناہگار ہیں، ہماری زندگیوں کے شب و روز بغاوت میں گزر رہے ہیں، سرکشی، لالچ اور طلب دنیا میں گزر رہے ہیں، جیسے شیطانی پھندوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے اسیر ہیں۔ جتنے لوگوں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، اپنا محاسبہ بھی کریں اور سوچیں آپ کہ ان لوگوں نے کیسی زندگیاں بسر کی، کیسی زندگیاں بسر کی، کہ آج میں آپ سارے لوگ ان کے تذکرے سنتے ہیں، کرتے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں یہ تذکرے؟ اصل میں ان لوگوں کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا، انہوں نے جو کہا عمل کر کے بھی دکھایا۔ ان کی کیفیات کیسی تھی؟ دیکھیں خوف الہی سے کتنا وہ لرزتے تھے، کتنا وہ لرزتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت تک ان کے تذکرے، ان کے کام، ان کے نام زندہ رہیں گے۔ آج بھی ہم لوگ کوئی بھی ہوتا ہے تو کہاں سے مسائل نکال رہے ہوتے، کہاں سے سیکھ رہے ہوتے؟ آج سوچئے یہ صالحین ایسے نہیں ان کے نام زندہ، کوئی سبب تو ہے نا، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے نا، اصل میں انہوں نے رب کو راضی کیا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے اور چلیے اٹھ جائیے، عمل کے میدان میں آئے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ اللہ آپ سب کو کامیابیاں دے، اللہ پاک ہم سب کو کامیابیاں دے، دونوں جہانوں کی عزتیں دے، سرخرویاں دے۔